السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک بدعمال شخص اور اس کے عذاب قبر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اپنے قریبی گاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار مر گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر کالے بچھوؤں سے بھر گئی۔ اسے باندھ کر کے دوسری قبر کھودی گئی، لاد بنائی گئی تو وہاں بھی کالے بچھوؤں سے قبر بھر گئی۔ 3 قبریں بنی تو تینوں قبروں کا یہی حال ہوا۔ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں بلکہ یہ اس کی بدعمالیوں کے بچھو ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی پردہ اٹھا کر دکھلاتا ہے۔ اسی طرح ہم سب سے اللہ کہتا ہے کہ ذرا سنبھل کر چل، سب سے بڑا محسن دنیا کا اس وقت کون ہے جو ان کو دوزخ سے بچا لے؟ وہ محسن نہیں ہے کہ روٹی پر لڑا دیں، زمین پہ لڑا دیں اور کپڑے پہ لڑا دیں۔ محسن وہ ہے جو دنیا والوں کو دوزخ سے بچا لے اور تبلیغ دنیا کو جہنم سے بچانے کی محنت کا نام ہے۔ یہ ہمارے نام لکھوانے سے لازم نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ دل میں قرار پکڑا تو ساتھ ہی تبلیغ ذمہ دار ہو گئی۔ اگر ہمارے ذمے نہیں، مسلمان کے ذمے نہیں، تو پھر آپ بتا دو کہ کس کے ذمے ہے؟ ہم نے کاروبار کو نہیں چھوڑا، دکان کو تو ہم نے نہیں چھوڑا، اور زمین کو نہیں چھوڑا، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا، گھر کو نہیں چھوڑا۔ اگر چھوٹی موٹی آگ لگ گئی تو فائر بریگیڈ کا انتظار ہوتا رہا، اور اگر پورے محلے میں آگ لگ جائے تو ہر آدمی بالٹی لے کر بھاگتا ہے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر فائر بریگیڈ کا انتظار کیا تو پورا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اب جب کہ پوری دنیا میں نافرمانی کی آگ لگ چکی ہے اور ہر ایک کو بھاگنا ہوگا اور ہر ایک سے منت کرنا ہوگی، اور تب جا کر لوگوں میں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوگا، ورنہ سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میوتاؤں میں درس شروع کیا تو وہ مارتے تھے اور گالیاں دیتے تھے، اور علماء نے کہا کہ مولوی الیاس نے علم کو ذلیل کر دیا۔ چونکہ کام وجود میں نہیں تھا تو کسی کو پتہ نہیں تھا، علماء کہیں کہ یہ علم کی ذلت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہائے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل سے مار کھاتا رہا اور کھاتا تھا، اور میں اس مسلمان کی منت کر کے کیسے ذلیل ہو سکتا ہوں؟ میں تو اللہ کے کلمہ کے لیے ذلیل ہو کر عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔